تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے کرے سب کرتے شکوا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان آپ کے قدموں کے نشان آپ کے بیٹھی ہے سر چاند محرم کے بدلی میں چلا جائے بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا چاند محرم کے بدلی میں چلا جائے وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں سات محرم کو میں سات محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا چاند محرم کے بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا سہرا چاند محرم کے بدلی میں چلا جاؤں ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے بدلی گن گن کے جو صغرا نے یہ دن ہے سے گزارے
زندہ ہے تو اکبر کے یہ وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپا کربلا سے چلے جب کہلے حرم، گزرے گنج شہیدہ پہ با چشم نم، گرتے پڑتے رہے عابد خستہ دم، پہنچے کوفہ تو بولے امام امم، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو ہم وہی لوگ ہیں، جن کے ہو کلمہ گو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو تعظیم دو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، جن کا جبریل جھولا جھلاتے رہے، حور و غلمان غلوری سناتے رہے، بن کے سائل ملائک بھی آتے رہے، انبیاء جن کے گھر آتے جاتے رہے، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، جن کا تم دیکھتے ہو تماشا یہاں، بنت پیغمبر دو جہاں ان کی ماں تھی، یہی پہلے کوفے کی شہزادیاں، تھی کنیزیں تمہاری بہو بیٹیاں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو ہم وہی لوگ ہیں، پر محمد آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کی شفایابی کی سلامتی کے لیے صلوات محمد. اللهم صل على محمد. برادران عزیز، برادران محترم، آج کا دن یقیناً دانیہ کی مجلس کی ایک فکر ہوگی کہ انسان
جب اپنے مزاجیت میں جب خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ غم امام حسین سے شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یوں تو کائنات کی ہر خوشی سب انسان کے پاس ہے، اور اگر خوشی چاہیے تو ہر ایک انسان اپنے مزاج میں خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کر کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ فرش اعضا بچھا لیں، اور جب وہ فرش اعضا بچھاتا ہے تو ظاہراً یہ دکھتا ہے کہ انسان اس غم میں گریہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس بانیان سے پوچھیں کہ جو اس فرش اعضا بچھا کر جتنا وہ خوشی محسوس کر رہا ہے، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ ہر کسی کی خوشی کی بات نہیں۔ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تقاضا انسانی ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ آپ زمانے سے سوال کریں کہ بھائی وہ گریہ کر رہا ہے، تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو، تو زمانہ کہے گا بھائی اس کا گریہ کرنا ہی میری خوشی کی علامت ہے۔ کیوں؟ اگر وہ گریہ نہ کرے تو مجھے احساس ہی نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں زندہ آیا ہے یا مردہ آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو یہ خوشی کا اظہار ہے جو ہم کو منع کی کرتے ہیں، اور کائنات میں ایسی خوشی کسی کو نہیں ملی جیسے آپ کو ملی۔ آج آپ ایک ایسی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جس کو تاریخ میں عباس کے نام سے یاد کیا گیا۔ اب میں آپ کو لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ کون عباس؟ کون عباس؟ وہ عباس کہ خیال آیا کہ پکارو علی کو مشکل میں، خیال آیا کہ پکارو علی کو مشکل میں، خیال آنے سے پہلے ہی آ گئے عباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم صلی اللہ محمد والے محمد یا علی۔ یہ وہ عباس ہے کہ آپ کی تکلیف سن کر جو سب سے پہلے مدد کے لیے دوڑتا اس کو کہتے ہیں باب الحوائج۔ آج کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ باب الحوائج مولا عباس کی جس نے لقب کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اس مجلس میں آج بیان کیا تھا، بہرحال بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا چونکہ اگر جو تھا وہ بہرحال سمجھتا ہوگا، پر کچھ باتیں بھی اگر میں دہرا دوں تو شاید یہ بات کوئی پرانی نہیں ہو جائے گی، اور ظاہر سے بات ہے جب مولا عباس کے فضائل جہاں بیان کیے جا رہے ہوں تو بہرحال جتنا بھی آپ ان کے نام کے سلسلے میں فضائل بیان کرتے رہیں گے آپ کو مختصر ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے۔ تو بہرحال غازی کا کمال یہ ہے کہ اس کو مولا رسول اللہ نے باب الحوائج کے الفاظ سے منسوخ کیا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر نبی کو ایک خاص لقب دیا گیا۔ جناب موسیٰ کو ہیبت اللہ کہا جاتا ہے، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جناب عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، جناب مصطفیٰ کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر ایک لقب جس کو خداوند عالم نے دیا ہے ایک خاص خصوصیت اور خاص خاصیت کے ساتھ دیا ہے، لیکن باب الحوائج کا لقب یوں تو ہمارے اہل بیت میں بہت سے پائے جاتے ہیں، اور یقیناً 14 کے 14 باب الحوائج ہیں، لیکن خاص جو لقب جس کے اوپر زیادہ جچتا ہے وہ مولا کا ہے، مولا عباس کی ذات ہے۔ مولا عباس کی ذات کو باب الحوائج زیادہ جچتا ہے۔ بے شک۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو دلیل بھی دینا پڑے گا بھائی کیوں مولا عباس پر یہ لقب زیادہ جچتا ہے۔ آیت اللہ قزوینی فرماتے ہیں کہ میں بہت مصیبت اور پریشانی کے عالم میں تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ میں چلا جاؤں نجف۔ مولا کائنات سے مشکل کشا تو ہیں، ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے مشکل کو حل کریں۔ آیت اللہ قزوینی فرماتے ہیں کہ میں نجف چلا گیا۔ میں جب نجف میں تھا تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں اپنی حاجتوں کو مولا سے بیان کر رہا ہوں، اس میں اثرات پائے نہیں جا رہے، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ تو گویا جب میں ایک نفل کی نماز میں مثلاً مستحب نمازوں میں جب میں مصروف تھا تو مجھے کانوں میں آواز آئی کہ قزوینی ایک کام کرو تو مسجد جمکران چلے جاؤ، تمہاری حاجتوں کا حل وہاں مل جائے۔ آیت اللہ قزوینی جو کہ بہت بھائی کے عالم تھے، بہت بڑے عارف تھے، بہت علماء تھے، جید علماء تھے۔ آیت اللہ قزوینی نے سوچا کہ ہمیں حاطف غیبی آواز جو آئی ہے شاید کسی بشارت کی طرف آگاہی ہے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، مسجد سے نجف سے وہ مسجد جمکران آ گئے۔ آیت اللہ قزوینی فرماتے کہ میں مسلسل اپنی حاجتوں کو لے کر امام زمانہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا اور کچھ فریادیں امام زمانہ سے کر رہا تھا، اور یہ گڑگڑا کر دعا کر رہا تھا کہ مولا اگر میں آپ سے اپنی حاجتوں کو نہ بیان کروں تو میں کس سے بیان کروں، اور اگر آپ میری حاجت کو پورا نہیں کریں گے تو مولا
میں کس کے در پر جا کے مانگوں؟ مولا مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ جیسا امام ہو کر میں کسی اور کے در پہ جاؤں۔ مولا اگر آپ میری حاجت کو پورا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آیت اللہ قزوینی فرماتے کہ میں ہر دن ایسے ہی گڑگڑا کر دعا کرتا تھا، اچانک ایک رات کو ایسا ہوا کہ میں نماز نفل میں تھا، جب نافلے کی نماز پڑھا تھا تو مجھے نافلہ پڑھتے پڑھتے میں اتنا تھک گیا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ آیت اللہ فرماتے کہ میں نے نافلے کو ختم کیا تو میں ذرا ٹیک لگا کر سو گیا، میں چند لمحے ابھی سویا تھا کہ مجھے خواب امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ قزوینی یقیناً ہم باب الحوائج ہیں، یقیناً ہم عطا کرنے والے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ مولا عباس کے روضے پہ جا کے مانگو۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم کسی اور کے در پہ نہ، مولا عباس کے در پہ جا کے مانگو۔ آج زمانے کی سب سے بڑی پریشانیاں یہی ہے کہ آج وہ در بدر تو بھٹکتا ہے لیکن جس در پہ جانا چاہیے وہ در پہ نہیں جاتا۔ جب خود امام آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ تم کس سے سوال کر رہے ہو، تم یقیناً جا کے مولا عباس سے سوال کرو گے، چاہے مولا عباس سے سوال کرو یا مولا حسین سے سوال کرو، ہم تمام کے تمام ذات اور حیثیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ ابھی تم مولا عباس کی بارگاہ میں جا کے سوال کرو۔ خود امام زمانہ کا اگر یہ کہنا تو آپ سمجھ لیں کہ ذات عباس کی کیا خصوصیت اور کیا خاصیت ہے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کی ہے، چونکہ جب مولا عباس علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے تو یقیناً عالم یہ تھا کہ جب وہ مدینے میں چلا کرتے تھے مولا علی نے کہا کہ عباس اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلا کرو، کیونکہ وہ قمر بنی ہاشم مولا عباس کو کہا جاتا ہے۔ مولا عباس جیسی شخصیت، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے کہ جب وہ نقاب پہن کے چلتے تھے گویا محسوس ہوتا تھا کہ علی کی ذات چل رہی ہے۔ اور آج ہی کے مجلس میں نے بتایا تھا کہ 26 ہجری کو غازی کی ولادت ہوئی اور 37 ہجری یا 36 ہجری میں جنگ صفین واقع ہوئی۔ 26 سے آپ 37 جوڑیں گے تو غالباً 11 سال کی عمر تھی مولا غازی عباس کی صفین میں، لیکن صفین میں 11 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی ذات مجھ سے لڑ رہی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے جنگ صفین، میں مذاق نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ 11 سال کی عمر میں غازی کا عالم یہ کہ علی کے برابر دکھ رہے تھے، 11 سال کی عمر میں علی، تو چونکہ دمکتا اور کھلکھلاتا ہوا چہرہ جناب قمر بنی ہاشم بھی، قمر بنی ہاشم کے معنی کیا؟ بنی ہاشم کے چاند، بنی ہاشم کے چاند ہر کسی کو لقب نہیں ملا، کچھ خصوصیت ایسی ہے، خاصیت، خاص لوگ ایسے ہیں قمر بنی ہاشم میں جن کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ان میں سے جناب قاسم اور جناب اکبر بھی ہے۔ تو مولا کائنات نے جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا اور فرمایا تھا کہ خود کو حسن کے، خود کو علی کے چاند سے نسبت نہ دیجیے، خود کو علی کے چاند سے نسبت نہ دیجیے، سورج نے چاند کو بھی سنا دی کھری کھری۔ خود کو علی کے چاند سے نسبت نہ دیجیے، سورج نے چاند کو بھی سنا دی کھری کھری۔ غازی کا حسن دیکھ کر ممکن ہے دم بخود، غازی کا حسن دیکھ کر ممکن ہے دم بخود، یوسف پلے پلے تو زلیخا ڈری ڈری۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ غازی کا حسن دیکھ کر ممکن ہے دم بخود، یوسف پلے پلے تو زلیخا ڈری ڈری۔ چونکہ آواز میری ساتھ نہیں دے رہی تو میں جتنا آپ سے بات کر پا رہا ہوں یقیناً میں کروں۔ بہرحال مولا غازی عباس کے اگر فضائل بیان کرتے ہیں تو ویسا جگر بھی چاہیے اور ویسا زبان بھی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی غازی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے شعر سنا، مجھے بہت پسند آیا، میں اسی کو ربط دیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ 4 مثال آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں کہ تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، وہ کٹے ہاتھ سے دشمن کی خبر لیتا ہے۔ تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، وہ کٹے ہاتھ سے دشمن کی خبر لیتا ہے۔ دیکھیں میں زیادہ چلاؤں گا نہیں، سمجھنا آپ کو، آپ سمجھیے آپ کا اپنا مزاج۔ آپ مولا غازی عباس کو جیسے سننا چاہتے ہیں ویسے سنیے۔ تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، وہ کٹے ہاتھ سے دشمن کی خبر لیتا ہے،
مفلوق عزادار کے سر پر رکھ کر، مست مفلوق عزادار کے سر پر غازی، مست مفلوق عزادار کے سر پر غازی، ہاتھ رکھتا بھی نہیں ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، ہاتھ رکھتا بھی نہیں ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، ہاتھ رکھتا بھی نہیں ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے باب الحوائج۔ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر پہ جو چیز وجود میں آ رہی ہے اس کو یہاں سے رہ کر وہاں سن لے، یہ ہے مولا عباس کی ذات۔ میں نے پہلے جملہ کہہ دیا تھا کہ خیال آیا کہ پکارو علی کو مشکل میں، خیال آنے سے پہلے ہی آ گیا عباس۔ آج کی مجلس میں ایک واقعہ میں نے ذکر نہیں کیا، میرا دل چاہ رہا تھا یہ مختصر سمجھنا، شہزادی ہماری اس بارگاہ کو قبول کرے اور پروردگارہ سے بھی دعا ہے کہ پروردگارہ شہزادی کے صدقے میں بانیان مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، تمام عزادار ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ، اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے بعض مومن ایسے جن کے والد بھائی بزرگ ماں بہت بیمار ہیں، پروردگارہ تجھے شہزادی بطول کا واسطہ اس کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا یابی آمین، صحت و قوت و تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ ایک واقعہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، اسی واقعے سے پھر اپنے مسائل، میں نے یہ سنا تھا کہ پٹنہ میں ایک شہر تھا، ایک گاؤں تھا اس وقت، آج سے غالباً میں 150-200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بزرگوں سے سنا کرتا تھا، میرے ماموں بھی بہار وغیرہ میں پٹنہ اٹھنے میں ہیں، تو میں بارہا سنتا تھا اور الحمدللہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اس واقعے کی تصدیق کروا لی۔ تو تصدیق میں مجھے وہ واقعہ یقیناً ملا جو میں سن کے آتا تھا، میں چاہتا ہوں وہ واقعہ آپ کو سنا دوں۔ واقعہ بہت چھوٹا ہے، آپ عزادار ہیں الحمدللہ، اگر آپ غازی کے فضائل کو سمجھتے ہیں تو ان کی محبت اور عطوفت کو بھی سمجھیے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ آیت اللہ قزوینی اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو باب الحوائج سے دور کرتے ہیں۔ آپ کو بھی جب دل میں کوئی تکلیف ہو تو خود ہمارا وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اپنے غازی سے اپنی حاجتوں کو پورا کروائیں۔ اور میں ایک واسطہ کہہ رہا ہوں یہاں پر، اپنے بزرگوں سے میں نے سنا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پریشانی ہو، کچھ بھی پریشانی ہو تو اپنے گھر پہ فرشادہ بچھا دو، فرشادہ بچھا کر ذاکر سے کہو کہ ذاکر ان مجلسوں میں مولا غازی عباس کے مسائل پڑھو، اور مولا غازی عباس کے مسائل پڑھتے پڑھتے مولا غازی عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر میری حاجتوں کو بیان کرو۔ آپ اپنی حاجتوں کو اس طریقے سے بیان کرو۔ تو ایک شہر تھا، اس میں گاؤں تھا، اس میں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ ضعیفہ کا عالم یہ تھا، مومنہ تھی، نیک تھی، بہت سلوک دیتی تھی۔ اس کے گھر پہ ہمیشہ عزاداری ہوتی، جب بھی محرم کا چاند دکھتا تھا اس کے گھر پہ عزاداری ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شدید بارش کا زمانہ تھا، مشکلات تھی، لوگوں کے لیے تکلیفیں تھیں، تو اس نے سوچا کہ ابھی محرم کا چاند دکھ جائے گا، نہ جانے میں فرشیدہ بچھاؤں کون آئے نہیں ہے۔ فرشیدہ میں تو ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ یہ عزیزان محترم نعمت ہے آپ کے لیے، یقین جانیں، یہ فرشیدہ جو آپ کو ملی ہے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کی ہیں، تب آپ کو آپ کے لیے حق بنتا ہے کہ آپ اپنی نسلوں میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے بتائیں کہ جس طریقے کا حق ہے امام حسین کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فرشیدہ بچھاؤں، نہ جانے کون آئے نہ آئے، مولا اگر کوئی نہیں آیا تو میری عزاداری اتنے سالوں سے چل رہی ہے وہ مایوس ہو جائے گی اور سنسان پڑ جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ میں جب تک زندہ رہوں عزاداری سے محروم ہوں۔ تو بہت مشکلات اور پریشانی کا زمانہ تھا۔ اس نے مسجدوں میں دعوت کروا دی، محلے میں جا کر کہہ دیا میرے گھر پہ نظر ہے، آج محرم ہے، میرے گھر پہ نظر ہے۔ اس نے حاضری کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، مومنین کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جو وقت معینہ تھا دعوت کے لیے، حاضری کے لیے، تیز بارش ہونے کی وجہ سے آج جیسے حالات جو کیفیت ہے مومنین نہیں پہنچ پا رہے، تیز آندھی طوفان چلنے کی وجہ سے اس وقت تو گاڑی گھوڑا بھی نہیں تھی، مشکلات پریشانیاں زیادہ تھی، تو بعض مومنین پہنچ نہیں پائے، بعض کے اکثر مومنین پہنچ نہیں پائے۔ میں نے اس واقعے کی تصدیق کروائی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، تو پہنچ نہیں پائے تو وہ صبح سے انتظار میں بیٹھی تھی کہ مولا ہر سال ایسا ہوتا تھا، چھوٹا ہی صحیح میں فرشیدہ بچھاتی تھی، سب لوگ میرے گھر پہ آتے تھے میرے غازی عباس کا نظر بھی چکتے تھے، مولا کیا میں اتنی گناہ گار ہو گئی ہوں کہ آج میں نے آپ کے نام پہ حاضری کی ہے، مومن میرے گھر پہ نہیں آ رہے۔ کبھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریے کہ مومنین آپ کے گھر پہ نہیں آ رہے، اگر مومن آپ کے گھر پہ نہیں آ رہے تو اہل بیت آپ کے گھر پہ آتے۔ وہ ضعیفہ رونے لگی، پریشان ہو گئی کہ دیکھا ایک گھوڑا سوار گئی
دور سے آتا ہوا دکھ رہا تھا تیز بارش اور طوفان میں. خوشی سے جمعہ اٹھی کہ مولا کوئی تو آیا, کوئی مسافر ایسا ہے. آئے تو اس نے گھر پہ بلایا, کپڑے دیے, سر پوچھے اور اس کا اہتمام کیا, گھر پہ رہنے سہنے کی جگہ دی, بٹھایا. اس کے بعد کہا کہ آپ آرام کر لیجیے. اور جب وہ آرام کر چکے تو کہتے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے گھر میں صبح سے کوئی نہیں آیا, میں چاہتی ہوں, میرا دل یہ کہتا کہ آپ یہاں آئے اور میرے قاضی کا حاضری ہے, آپ اس پہ نظر دے دیں. شخص بزرگ تھا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں حاضری پر نظر کر دیتا ہوں, اگر کوئی نہیں آیا تو میں ہی دے دیتا ہوں. مومنہ کہتی ہے کہ جب وہ بزرگ آیا تو آ کے میرے سامنے باقاعدہ کھڑا ہو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ بسم اللہ, آپ نظر دے دیے. اس نے جب نظر دینا شروع کیا اور جیسے سورہ الحمد کی تلاوت کی, میں نے اس بزرگ سے کہا کہ بزرگ کیا تجھے حاضری دینا نظر نہیں آتا, یعنی نظر دینا نہیں آتا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے نظر دینا آتا ہے. کہا کہ صحیح, اچھے انداز سے دے, اچھی طریقے سے دے, جیسے نظر دیا جاتا ہے ویسے دے. وہ کہتی ہے کہ پھر جب اس بزرگ نے دعا اور سورہ پڑھنا شروع کیا تو پھر اس نے جس انداز سے نظر دینا تو انداز سے دے. وہ مومنہ کہتی ہے کہ بزرگ اے رہبر مجھے یہ تو بتا کہ تو جو آیا ہے, آیا میرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں, میں حسین کا چاہنے والا ہوں, میں حسین کا پیروکار ہوں. وہ کہتی ہے کہ بھائی جس انداز سے تو حسین کا چاہنے والا ہے, ہمارے مذہب میں ویسے نظر نہیں دیا جاتا, یا تیرے مذہب میں کیسے نظر دیا جاتا ہے؟ کہتی ہے کہ میرے مذہب میں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اہتمام سے اپنی نظروں کو جھکایا جاتا ہے. کہا کہ کیوں جھکایا جاتا ہے؟ کہا کہ جس کی نظر دی جاتی ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ وہ حسین کا بھائی عباس ہے, کہ اسی کے حاضری پر نظر ہے. ایک مرتبہ وہ آنے والا کہتا ہے مومنہ تو نے مجھے پہچانا نہیں, تو خود بلاتی بھی ہے لیکن پہچاننا نہیں. ارے میں وہی عباس ہوں کہ جس کے بازو کربلا میں قتل ہو گئے, کربلا میں کٹ گئے. اب میں اپنے بازو کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اب روایت کے جملے عزیزان محترم, میں نے اس واقعے کی تصدیق بھی کروائی تو لوگوں نے کہا کہ آج بھی اس مومنہ کے گھر کو ہٹا کر اس میں امام بارگاہ بنایا گیا. عزیزان محترم سب سمجھے کہ آپ مولا عباس کی غیرت کو. اب جناب عباس جب خیمے سے جانے لگے تو مولا حسین نے کہا کہ عباس جاؤ, میں منع نہیں کرتا, لیکن ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں چلے جاؤ. اب مولا عباس قریب آئے, آنے کے بعد زینب کے خیمے کے قریب کھڑے ہو گئے اور اس نے دخول لی. اب دخول لینے کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو کہا کہ اے بہن زینب, اب میں چاہتا ہوں کہ مقتل میں جاؤں. کہا کہ اے بھیا آپ جب مقتل میں چلے جائیں گے تو مجھے بابا نے بتایا تھا زینب اگر تم اپنی چادر کی حفاظت کرنا چاہتی ہو تو سمجھ لینا کہ جب تک غازی زندہ ہے تمہاری چادر کی حفاظت ہے, اور جب غازی نہیں رہے گا تو اپنی چادر کا دھیان رکھنا. اے بھیا اب مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کے جانے کے بعد میری چادر چھن جائے گی. اے بھیا اب میری چادر کا ارے کون محافظ ہوگا؟ عزیزان محترم روایت بتاتی ہے مولا عباس چلے. میں مسائل کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور جب بشیر نے ندا دی کہ آؤ مدینے والوں اور میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. ارے کربلا میں حسین کا گھر لٹ گیا. اب ایک مرتبہ ام البنین کہ جن کی آنکھوں میں موتیابین ہو گیا تھا, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن عصا کا سہارا لیا. ارے گھر سے بڑی ایک مرتبہ بشیر سے کہتی ہے ارے اے بشیر ذرا صحیح سے تو بتانا, ارے کون حسین مارا گیا؟ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے اے بی بی ام البنین ارے وہی بشیر جو علی کا بیٹا تھا, ارے رسول کا نوازا تھا, ارے بطول کا بیٹا تھا, ارے کربلا کے میدان میں ارے بھوکا پیاسا مارا گیا. اب بی بی ام البنین کہتی ہے ارے میں نہیں مانتی, ارے عباس کے ہوتے ہوئے ارے حسین مارا جائے. اب ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے اے بی بی ارے پہلے عباس شہید ہوئے, ارے پھر حسین شہید ہو گئے. اب بی بی ام البنین ارے گشت کھا کر گر گئی. اب جب گشت سے ہوش آیا تو ایک مرتبہ بچوں سے کہتی ارے مجھے مدینہ منورہ لے چلو, ارے جنت البقیع لے چلو. اب جب جنت البقیع پہنچی ہے ارے بطول کے مزار کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے اے شہزادی ارے میرے
بیٹا بے وفا نہیں تھا. اے شہزادی ارے پہلے حسین میرا بیٹا ارے اس دنیا سے گیا, اس کے بعد حسین کی شہادت ہوئی. اب روایت بتاتی ہے ارے ہاتھوں انگلیوں سے 4 قبریں بی بی ام البنین نے بتائی, اور 4 قبر بنانے کے بعد اپنے ایک بیٹے پر گریا کرتی ہے. کبھی احمد ابن عباس پہ روتی ہے تو کبھی عبداللہ ابن عباس پہ روتی ہے. اب وہ وقت آیا کہ یہ کہتی ہے ارے اے بی بی آپ نے کہا تھا نا ارے غازی کے ہوتے ہوئے ارے حسین کو تو ہی نہیں چھو سکتا. ارے میرا غازی ارے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو منہ کے بل آیا. ارے اللہ میرے غازی کی ارے حفاظت کرے کہ میرا ایک سوار ارے جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہے تو ہاتھوں کے بغیر آیا. ارے عزیزان محترم روایت بتاتی ہوگی کہ جب عباس گھوڑے سے آئے تو مدینے سے ایک بی بی آئی ہوگی اور عباس سے کہہ رہی ہوگی عباس آجا ارے میں نے اپنی گودیوں کو تیرے لیے آمادہ کیا. واہ مصیبت واہ عباسا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب غذائہ و تسلیما لامرہ. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد صاحب جہاں جہاں شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد صاحب. ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بامیان مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائے. حاضرین مجلس غائبین مجلس کی تمام مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائے. تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا, پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کا, پروردگار تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا, پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. تجھے واسطہ ہے مقام شہزادی کا, تجھے واسطہ ہے بیت اطہار کا, مقامات مقدسہ بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما, ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما, ہم کو آقا کے ناصرین میں شمار فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سیدی عباس یا ابو الفضل عباس, 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 سیدی عباس یا ابو الفضل عباس. نکو کہ حسین کا حسین کا فناداران علی اصغر صغیرم بلا بشر بنداران علی اصغر صغیرم بلا بشر بنداران گنم چار نارم حسین کا فناداران گنم چار نارم حسین کا فناداران علی اکبر جوانم ہوس وطن نداران علی اکبر جوانم ہوس وطن نداران گنم چار نارم حسین کا فناداران گنم چار نارم حسین کا فناداران سنے آدھی اور دیوی ماں قوت رسن نداران سنے آدھی
آئے حسین سے روز کے پیاسے آئے حسین آئے حسین احمد کے نواسے آئے حسین آئے حسین سے روز کے پیاسے آئے حسین آئے حسین ادا نے بلایا ہو کیسے ادا نے بلایا ہو کیسے بنتے حسینی گھر سے چلے بنتے حسینی گھر سے چلے پھر لوٹ کے گھر آئے حسین احمد کے نواسے آئے حسین آئے حسین احمد کے نواسے آئے حسین آئے حسین صحرا کا چمن اجڑے گا یہاں صحرا کا چمن اجڑے گا یہاں بیٹی سے پدر بچھڑے گا یہاں بیٹی سے پدر بچھڑے گا یہاں تو چشم ناخوں برسائے حسین احمد کے نواسے آئے حسین آئے حسین احمد کے نواسے آئے حسین آئے حسین عاشور سورج نے دیکھا عاشور کے سورج نے دیکھا اصغر بھی ہوئے جب دی پہ فدا اصغر بھی ہوئے جب دی پہ فدا اور تنہا رہ گئے حسین احمد کے نواسے